نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مسجد کے امام نے صرف قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں اس کا نکاح پڑھایا تھا۔ اس کا سسرال کوئی غیر نہیں تھا بلکہ ماموں کا ہی گھر تھا۔ ننیال میں بھی اس کے صرف ایک ہی ماموں تھے، اس کی امی اور ماموں ہی دو بہن بھائی تھے۔ ددیال میں البتہ پورا کنبہ موجود تھا۔ شادی بھی کیا تھی، نہ کوئی ڈھول، نہ مہندی، نہ گھر پڑا ہوا، نہ اپٹن اچھالی گئی، بینڈ باجے اور چھوارے کا تصور بھی محال تھا۔ اس سب کی وجہ دلہا اور دلہن خود تھے، جو اس شادی سے خود بھی انتہائی حیران تھے۔ بھائی، اس طویل تحمید کا خلاصہ یہ ہے کہ دلہا صاحب تقریباً 16 برس کے تھے، میٹرک کے رزلٹ سے کم، اپنی شادی کے زیادہ منتظر، جبکہ دلہن دلہا سے 5 سال چھوٹی نہیں بلکہ بڑی تھی۔ بی ایس سی کا رزلٹ آ چکا تھا اور اس کی عمر 21 برس تھی۔ نکاح کے بعد کہیں پرجوش اور کہیں مروتن مبارک سلامت کا شور گونجا۔ اس کی امی اور ممانی نے لوگوں کی چیمگیاں اور چھپے چھپے طنزیہ تبصروں کے پیش نظر جلد ہی رخصتی کا کہہ دیا۔ ان دونوں کو بڑی مشکل سے بہلا پھسلا کر اس بندھن میں باندھا گیا تھا۔ یہ سسرال آج سے پہلے اس کا ننیال تھا۔ گھر میں مہمان موجود تھے۔ وہ چند خواتین کے جھرمٹ میں گاڑی سے اتری اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیرونی دروازے، پھر صحن پار کرتی ہوئی ٹی وی لانچ پہ آ بیٹھی۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔ ممانی نے جلدی جلدی مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں گھر مہمانوں سے خالی ہوتا چلا گیا، سوائے چند ایک کے۔ رات 11 بجے اسے یعنی کائنات عرف کایا کو اپنے شوہر کاشف عرف کاشی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ کمرہ کاشی اور اس کے چھوٹے بھائی کامران عرف کامی دونوں مل کر استعمال کرتے تھے۔ وہ دونوں بھائی ہی تھے، کوئی بہن نہیں تھی۔ اکیلی بیٹھی کایا نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ چھوٹی سی بک شیلف بھی غائب تھی، قالین، پردے، حتیٰ کہ جہازی سائڈ بیڈ بھی موجود تھا۔ وہ جہیز نہیں لائی تھی۔ یہ سب کچھ ماموں نے اس کے لیے سیٹ کیا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی قسمت پر رشک اور اپنے ماموں سے بے حد محبت محسوس ہوئی۔ ڈریسنگ ٹیبل اور صوفہ سیٹ تک کمرے میں موجود تھے۔ کبھی وہ اس گھر میں، خاص طور پر اس کمرے میں، بڑے روب اور دبدبے سے آیا کرتی تھی۔ اب اسے عجیب سی گھبراہٹ نے گھیر رکھا تھا۔ وہ خود بھی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ لڑکیوں کے اس رات کے لیے بہت سے خواب ہوتے ہیں، مگر اس کی پلکوں پر کوئی خواب نہیں ٹھہرا تھا۔ آخر وہ 16 سال کے لڑکے سے کیا خواب وابستہ کرتی؟ اس کمرے میں وہ ہزاروں بار بڑے روب سے آئی تھی، مگر آج خود کو ایک کمزور سی لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو، اب جلدی سے اندر چلے جاؤ ورنہ میں ماما کو بلا لوں گا، اسے 2 برس چھوٹے کامی نے دھمکی دی۔ ساجدہ نے اسے کام نپٹا کر اندر جانے کو کہا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے کام کو ساتھ لے آیا اور اب دروازے کے باہر حیرت زدہ کھڑا تھا۔ شکر ہے میرے میٹرک کے پیپر ہو گئے، ورنہ یہ یقیناً مجھے الجبرا کروانے بیٹھ جاتی، کاشی نے جل کر کہا۔ وہ اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ اس نے کامی سے 1000 منتیں کی تھی کہ آج رات اپنے کمرے میں چھپا لے، مگر اس ایک نہ مانی اور ماما پاپا کی دھمکیاں دے کر اسے بامشکل دروازے تک دھکیل دیا۔ میں نہیں جاؤں گا، روحان سی شکل بنا کر آہستگی سے بولا۔ کامی نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اچھا جا رہا ہوں، لیکن سنو، تم یہیں کھڑے رہنا، جیسی اندر سے بمباری کی آواز آئے فوراً آ جانا۔ یا اللہ، کامی نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ اس بیچارے کا بھی کیا قصور تھا؟ کایا جب بھی ان کے گھر آتی، ان کے ساتھ کھیلنے یا ممانی سے گپ شپ لگانے کے بجائے انہیں پڑھانے بیٹھ جاتی۔ دونوں کی اچھی خاصی کلاس لگتی تھی۔ وہ اس قدر انمراق سے پڑھاتی جیسے آج ہی ساری کتابیں رٹوا دے گی۔ وہ خود بھی پڑھائی میں اچھی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کے ماموں کے دونوں لاڈلے بیٹے تعلیم حاصل کرے۔ کامی تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر کاشی تو کتابوں کی دکان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا، بلکہ اس کا کہنا تھا مجھے بکس فوبیا ہے۔ کایا اپنے گھر میں بھی اور ننیال میں بھی سب سے بڑی تھی۔ ان دونوں بھائیوں پر اس کی خاص نظر رہتی تھی۔ کان مروڑنے اور کمر پر ہاتھ جڑنے سے بھی نہیں چکتی تھی۔ دونوں اس سے خاصے دبے رہتے تھے۔ آج بھی یہی خوف اس کے سانپ پر سوار تھا۔ بالآخر وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کیا اور جھکے سر والی کایا کو دیکھا، جو اپنی طبیعت کے برعکس حد سے زیادہ خاموش تھی۔ یہ عمر بھر کا سوال ہے بھائی جان، اسے بھی صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ میری کائنات کا تو بھائی بھی بہت چھوٹا ہے، ابھی اس کا سہارا کون بنے گا؟ میری بیٹی کو دوسری ختیجہ بننے سے بچانے بھائی جان۔ وہ اپنی ساری رویدہ سنا کر روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ نواز کریم نے دکھ سے بیوی کو دیکھا اور ساجدہ نے اپنے شوہر کی طرف نگاہ کی۔ بس اسی لمحے فیصلہ ہو گیا۔ ساجدہ اٹھی اور انہوں نے اپنی نند کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ کایا سلیقے سے بالوں کو بینڈ میں جکڑ کر بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ ٹی وی لانچ میں کاشی فون سٹینڈ کے قریب کھڑا پچھلے 5 منٹ سے ہولڈ پر تھا۔
اس کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا اور وہ اسکول میں کال کر کے نتیجے کی تصدیق کر رہا تھا۔ کایا نے ایک نظر کاشی پہ ڈالی، پھر دیوار پہ لگی گھڑی دیکھی۔ 9 بج چکے تھے، اس کے دفتر کی وین آنے والی تھی۔ نوکری کی اجازت وہ شادی سے پہلے ہی ماموں سے لے چکی تھی اور انہیں اس کے کام کرنے پہ قطعی کوئی اعتراض نہ تھا۔ شادی کے 20 دن بعد اس نے سب کی اجازت سے دفتر جوائن کر لیا۔ اسی لمحے باہر وین کا ہارن بجا۔ جی سر، یہی رول نمبر ہے۔ جی ہاں، نام بھی یہی ہے۔ کاشی نے ہاتھ کے اشارے سے کایا کو رکنے کا کہا۔ کیا کہا سر؟ اور ڈویژن؟ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ کایا نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ اس کی کارکردگی سے خوب واقف تھی۔ تھینک یو سر۔ فون رکھ کر وہ پلٹا۔ کایا، میں پاس ہو گیا۔ اس نے کایا کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ ہاں ہاں، سن لیا ہے میں نے۔ ڈویژن کون سی ہے؟ اس کی آنکھوں اور چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ 3rd ڈویژن۔ میں بھی ماما پاپا کو بتا کر آتا ہوں۔ وہ اسے پڑے ہٹا کر اندر کی طرف بھاگا۔ 3rd ڈویژن؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی سر پر دوپٹہ سے درست کرنے لگی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے اس پر سمجھوتا کر لیا تھا۔ قسمت سے لڑا نہیں جاتا، اس سے سمجھوتا کیا جاتا ہے، لیکن کاشی کے معاملے وہ زندگی کی کسی موڑ پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کا مستقبل سنوارنا چاہتی تھی، اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح وہ بھی انتہائی غیر سنجیدہ اور کلنڈر سا تھا۔ ابھی اسے جینے کا سلیقہ سکھانا تھا۔ اس نے اس کے مستقبل کے لیے بہت سے منصوبے بنا رکھے تھے، مگر اس کے رزلٹ نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ شام کو پھر نتیجے کا ذکر چھڑ گیا۔ ماموں کی کیفیت بھی مختلف نہ تھی، انہیں بھی اس کے کم نمبروں پر بہت ہی افسوس تھا۔ پرائیویٹ اسکول کی اتنی فیس دی، ٹیوشن الگ، بس بھی کریں نہ شکر کریں پاس ہو گیا۔ اس کی کلاس کے کتنے لڑکوں کی سپلی آئی ہے؟ ساجدہ بیگم نے بیزاری سے بات کر دی۔ خیر چھوڑو برخوردار، آگے کا کیا ارادہ ہے؟ نواز صاحب نے بیوی کا موڈ خراب ہوتے دیکھ کر موضوع بدل دیا۔ میں تو کامی سے ریموٹ چھیننے کی کوشش میں تھا۔ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ میں نے بتایا تو تھا آپ کو، میں آپ کے ساتھ دکان پر جاؤں گا۔ اس خبر سے جہاں نواز صاحب نے سکون کا سانس لیا، وہاں کایا بھی بے چین ہو گئی۔ مگر ماموں شان، کاشی کو آگے پڑھنا ہے۔ وہ فوراً بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے؟ کاشی نے تیکھی لہجے میں کہا۔ اسے اس وقت کایا کی مداخلت بہت بری لگی۔ بڑی مشکل سے تو پڑھائی سے جان چھوٹی تھی۔ دیکھو بیٹا، ایک تو نمبر اتنے کم آئے، پھر اسے پڑھنے کا شوق بھی نہیں، وقت تو پیسے کا ضیاع ہوگا۔ اسے میرے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے کیونکہ اب تم بھی اس کی ذمہ داری ہو۔ انہوں نے نرمی سے بات سمجھائی۔ ماموں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک کاشی کسی قابل نہیں ہو جاتا میں آپ پر بوجھ نہیں ہوں گی۔ اس نے سر جھکائے، آنکھوں میں اترتی نمی روکی۔ بات بوجھ کی نہیں بیٹا، اس نے روتے دھوتے میٹرک کلیئر کیا ہے، میں مزید خرچے برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ رزلٹ بھی تقریباً 0 ہے۔ ان کی بات بھی درست تھی۔ پلیز ماموں، آپ اس کی پڑھائی کی خرچے کی فکر نہ کریں، میں بھی جاب کر رہی ہوں، صرف مجھے ایک موقع دے دیں، میں اس کا سارا خرچ اٹھا لوں گی، بس آپ مجھے اجازت دے دیں۔ یہ سن کر ممانی بھی فوراً بول اٹھی۔ ہاں، ہمارے 2 ہی تو بیٹے ہیں، میں بھی چاہتی ہوں وہ بہت قابل بنے، اب کایا بھی یہاں ہے، یہ خیال رکھے گی۔ جب ساجدہ بیگم نے بھی اس کی حمایت کی تو کاشی حیرت سے سب کو دیکھنے لگا۔ میں اس کا برا کیوں چاہوں گا؟ اب کائنات کے پیش نظر اسے رعایت دے رہا ہوں، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ تم بھی ایک بار سوچ لو بیٹی، کہیں ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ کوئی مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ مجھے نہیں پڑھنا، وہ غصے میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تم فکر نہ کرو، میں اس سے نمٹ لوں گا، انہوں نے کایا کو تسلی دی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں کوئی فرمائش کرنے والا ہے۔ ہاں، تم تو جیسے بہت اچھے ہونا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر کایا نے پرات ایک طرف سرکا دی۔ دیکھو، جیسا بھی ہوں میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ شرارت سے چھیدتا ہوا پرات واپس کھینچ کر پیڑے بنانے لگا۔ کایا کے آنے سے پہلے وہ دونوں بھائی اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اب بھی جب کایا کبھی کبھار کوئی کام کہہ دیتی تو وہ دونوں خوشی خوشی اس کی مدد کر دیتے تھے۔ کیا پکایا ہے؟ اس نے پریشر کوکر کا ڈھکن اٹھایا۔ دال۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخا، مجھے دال نہیں کھانی۔ اچھا پھر کیا کھانا ہے؟ وہ اطمینان سے پوچھ کر روٹی ملنے لگی۔ چکن پلاؤ۔ وہ فریزر کھول کر کھڑا ہو گیا، چکن کا پیکٹ نکال کر پیالے میں رکھا اور اس میں پانی بھی ڈال دیا۔ سبزیاں تمہارے حلق میں اٹک جاتی ہیں، دالیں کھانے سے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، مگر پلاؤ، چکن، بریانی، پیزا، برگر، یہ سب کھانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تمہیں۔ اسے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے لذیذ غذائیں پسند ہیں۔ وہ شیلف کے نیچے رکھے ڈرم سے چاول نکالنے لگا اور بڑے ڈھٹائی سے بولا، جو بھی ہے آج تمہیں دال ہی کھانی پڑے گی۔ اسے صاف انکار کر دیا۔ تو پھر کیا تم میرے لیے پلاؤ بنا رہی ہو یا نہیں؟ وہ ٹرے ہاتھ میں لیے ہفگی سے بولا، ہرگز نہیں۔ میں بھی قطعی لہجے میں بولا، بس پھر ٹھیک ہے، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، رات کو بھی نہیں۔ کوئی مجھ سے نہ کہے اور تم مجھ سے آئندہ بات نہ کرنا، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ وہ غصے سے ٹرے پٹکتا ہوا باہر چلا گیا اور وہ ہناز ہی
اور وہ حیران سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ سست ہاتھوں سے چاول صاف کرنے لگی۔ دوپہر کا کھانا بنانے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے ناشتے میں صرف چائے پی تھی، اب بھوک ستا رہی تھی، مگر کاشی کی ناراضگی نے اس کی بھوک اڑا دی تھی۔ اس نے کبھی اتنی تیزی سے کام نہیں کیا تھا۔ ممانی اور کامی کو کھانا دے کر باقی کچن کے کام نپٹاتے پلاؤ بھی پک گیا۔ بڑی سی پلیٹ میں چاول ڈال کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہلکا سا ہینڈل گھمانے سے دروازہ کھل گیا۔ وہ بیڈ کے وسط میں تکیے میں منہ گھسائے الٹا لیٹا تھا۔ کاشی، وہ آہستگی سے بولی کہ کہیں وہ چیخ نہ پڑے۔ کاشی، دوسری بار اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ اچانک چیخا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز، آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شرمندگی کے ساتھ اس کے لہجے میں نمی اتر آئی۔ نہیں، تم سے کیوں؟ غلطی تو مجھ سے ہو گئی۔ ذرا سا کیا کام کہہ دیا تمہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، منہ اب بھی پھولا ہوا تھا۔ اچھا، آئندہ میں تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گا، وہ آہستگی سے بولی۔ بات انکار کی نہیں ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ تمہارے انداز بہت سخت تھا، مجھے برا لگا۔ میں نے تو کبھی تمہیں انکار نہیں کیا، ماما پاپا نے بھی مجھے کبھی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے بول رہا تھا۔ جب سے تم آئی ہو میں نے ماما سے کوئی فرمائش نہیں کی، حتیٰ کہ اپنا کوئی کام بھی نہیں کہا۔ مجھے تم سے ضد کر کے اپنی بات منوانا اچھا لگتا ہے کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، مگر تمہارا یہ سخت رویہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا چلا جا رہا تھا، وہ شست ہو کر سن رہی تھی۔ اچھا، اب اپنے چہرے کے زاویے درست کرو، میرے بجائے تم بیوقوف لگ رہے ہو۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرائے۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ اور ہاں، آئندہ میں تمہیں اپنے جذبات سے مزید آگاہ نہیں کروں گا، ورنہ سر پر چڑھ جاؤ گی تم۔ شرارت سے کہتے اس نے پلیٹ اٹھا کر اپنے سامنے رکھی۔ پہلا نوالہ بنا کر اس نے کایا کی طرف بڑھایا۔ نہیں تم کھاؤ، اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہرگز نہیں، تمہیں مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے پتا ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ بہت کچھ بدل گیا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی تیل میل نہیں ہوا تھا۔ ان کے کپڑے اور جوتوں کا نام ایک جیسا تھا، جس کا جی چاہتا دوسروں کی چیز استعمال کر لیتا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے جوتے اس کی طرف بڑھا دیے۔ جوتے لے کر وہ باہر نکل گیا۔ کایا وہیں کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ کامی کے چہرے پر جو ہنجو ملال تھا اسے دیکھ کر اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ کامی، تم پلیز کاشی سے کہہ دینا کہ میں بس سے چلا جاؤں گا، میرا انتظار نہ کرے، کہتے وہ بیڈ کے نیچے سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ آنکھوں میں نمی لیے کایا پلٹ گئی۔ کامی نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ 3rd ایئر میں اس نے گلی کے بچوں کو ڈرائنگ روم میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ اس طرح وہ اپنے بس کا کرایہ، نوٹس اور لنچ کا خرچ نکال لیتی تھی۔ BSc کے بعد اسے پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ اپنے سیمسٹرز کی فیس وہ خود ادا کرتا تھا۔ نواز کریم جب بھی اس کی طرف دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں بیٹے کے لیے فخر ہوتا۔ بڑے بیٹے کے مقابلے میں انہیں اس سے کہیں زیادہ امیدیں تھے، جن کا وہ کبھی کبھار اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ جب اسے چھوٹی ہوتی یا فرصت ملتی تو وہ باپ کے ساتھ دکان پر چلا جایا کرتا تھا۔ غیر سنجیدگی اور کھلنڈر پن میں اس میں بھی تھا، مگر عقل کے ساتھ وہ کاشی کے ہمراہ اپنے میکے جا رہی تھی۔ تیار ہو کر ساجدہ بیگم کے کمرے میں انہیں بتانے آئی۔ چند ضروری باتیں کر کے وہ واپس کاشی کو دیکھنے آئی تو وہ نہا رہا تھا۔ بیڈ پہ ہلکے سبز رنگ کی قمیض رکھی تھی۔ جب وہ یہ قمیض خرید کر لایا تھا تب بھی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ ہم یہ کدو کریلے جیسا رنگ ہرگز نہیں چلے گا۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے وہ قمیض واپس رکھ دی اور آسمانی رنگ کی سادہ سی قمیض نکالی جو اس کی پسندیدہ تھی۔ وہ اکثر عین وقت پر اس کے کپڑوں کو ردبل کر دیا کرتی تھی۔ وہ بنیان اور پاجامہ پہنے تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا۔ تولیہ ایک طرف اچھال کر ڈریسنگ ٹیبل سے باڈی اسپرے اٹھایا اور خود چھڑک لیا۔ پھر بیڈ سے قمیض اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا۔ یہ شرٹ تم نے چینج کی ہے؟ تولیہ اسٹینڈ پر ڈالتے ہوئے اس کے لہجے میں ترشی واضح تھی۔ تم پہ یہ رنگ سوٹ نہیں کرتا، تمہیں بالکل بھی کلر سینس نہیں ہے، عجیب عجیب رنگوں کی شرٹس اٹھا لاتے ہو۔ اپنی شاپنگ میرے ساتھ کیا کرو، جب سے تمہاری جاب ہوئی ہے تم نے خاصے پر پرزے نکال لی ہیں، اپنا ہر کام خود کرنے لگے ہو، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ وہ سادگی سے مسکراتے ہوئے سب کہہ رہی تھی۔ اس کا مقصد طنز کرنا نہیں تھا۔ کاشی کا روکھا انداز اسے بہت تکلیف دیتا تھا، مگر اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی، اسی لیے وہ اس کے معاملے میں خاصا احتیاط برتنے لگی تھی۔ تمہارے نزدیک مجھے صرف کلر سینس ہی نہیں بلکہ سرے سے کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ تم مجھے ایک بیوقوف انسان سمجھتی ہو جو تمہاری انگلی پکڑ کر چلتا ہے، جس میں رتی برابر بھی خود انصاری نہیں۔ میں خود جو اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے بھی تمہاری رائے کا محتاج ہے، میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کروں تمہاری انا سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ وہ یک دم بھڑک اٹھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت اسے سنتی رہی۔ کامی اور ساجدہ بیگم بھی اس کی اونچی آواز سن کر کمرے میں آ گئے، مگر انہیں دیکھ کبھی وہ چپ نہ ہوا۔ تم کبھی نہیں چاہتی کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں
ہو کر کچھ کر سکوں. تم ایک کمپلیکس کی ماری ہوئی عورت ہو. تم مجھے ہمیشہ اپنا محتاج دیکھنا چاہتی ہو. میں تم سے ٹک ٹک کر کے مانگوں اسی میں تمہاری انا کو تقویت ملتی ہے. میرے ہر کام اور ہر فیصلے پر نکتہ چینی کرتی رہتی ہو. میرے عقل کو تو تم نے معاف ہی کر رکھی ہے. پلیز اپنا سایہ مجھ سے دور رکھو. مجھے دنیا کو برتنا سیکھنے دو. میری زندگی میں مداخلت کرنا بند کر دو. بلکہ یہاں سے میری زندگی سے کچھ عرصے کے لیے چلی جاؤ. مجھے سکون لینے دو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا. وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے بستر پر بیٹھ گیا. یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو وہاں موجود ہر شخص کی سماعت میں انڈیل دیا تھا. وہ بت بنی کھڑی تھی. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کاشی نے کہا ہے. وہ بھی اسے جس کے لیے اس نے 6 برس کی قربانیاں دی تھی. اس کے روشن مستقبل کی خاطر اپنی پڑھائی کی خواہشیں ختم کر دی تھی. اپنی بنیادی ضروریات تک نظر انداز کر کے اس کی بیجا خواہشات پوری کی تھی. اس کی ذات کی تکمیل کے لیے خود کو گھلاتی رہی. کایا اس لمحے کتنی خالی ہو چکی تھی. اس نے ہمیشہ اپنی آنکھوں اور چہرے کی تھکن چھپا کر اسے خوش اور مطمئن رکھا. وہ کایا تھی جسے کاشی کو انکار تو دور ٹالنا بھی نہیں آتا تھا. اس کی بیجا ضدیں پوری کرنے والی کایا نے اس بار بھی ہار نہ مانی. کایا کو گئے 3 دن ہو چکے تھے. پورا گھر سائن سائن کر رہا تھا. ساجدہ بیگم اور کامی نے کاشی سے بات تک نہیں کی تھی. نواز کریم کو پتہ چلا تو انہوں نے خوب شور مچایا. کاشی ان کے خوف سے پہلے ہی منزل سے غائب ہو گیا تھا. ساجدہ خاموشی سے سنتی رہی. گھر پہ ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی. اب کیا ہوگا؟ تمہارا باپ صاف کہہ چکا ہے اور چند دنوں میں کایا کو واپس نہ لائے تو وہ تمہیں آنکھیں دکھا کر یہاں سے بوریا بستر گول کر دیں گے. میں کیسے تمہاری پھوپھی جان کا سامنا کروں گی؟ وہ بیچاری دکھی ہو رہا. ہم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ساجدہ بہت پریشان تھی. انہوں نے اور کامی نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی. امی اگر آپ میرا ساتھ دیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. غور سے میری بات سنیں. ہم ابھی کایا کو لینے جائیں گے. وہ واپس آ جائے گی. آپ کو وہ کبھی انکار نہیں کرے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ چند دن کامی خاموشی رہے گی. پھر وہی بے مروتی. جب تک اس اپنے رویے پہ شرمندگی اور کایا کے وجود کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا وہ باز نہیں آئے گا. اگر خدا نہ خواستہ کل کنا کو ان کے رشتے میں مزید درار پڑی تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے کیونکہ ہم نے ٹھیک طرح سے سٹینڈ نہیں لیا. کاشی کی عقل میں بات سمجھانے سے نہیں عمل سے آئے گی. ابھی وہ صرف چیختا ہے. کل کو مارے گا اور پرسوں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا. ابھی اسے زبان سے نہیں کہا مگر اس کی ذہانت اور صلاحیتوں سے خائف ہونے لگا تھا. شاید اس کے خیال میں عقل مندی کا تعلق عمر سے ہے. وہ عنقریب کایا کی عمر کو مسئلہ بنا کر ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. بس کامی کے معاملے میں جیسا میں کہوں ویسے کرے. ابا سے میں خود بات کر لوں گا. اس نے پوری صورتحال کا گہرائی سے تجزیہ کر لیا تھا. اب وہ اسے اسی طریقے سے راہ راست پہ لانا چاہتا تھا. ان سب کو کایا پہ اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا. میں تمہارے ساتھ ہوں. مجھے اپنے گھر کی خوشیاں واپس چاہیے. وہ دل و جان سے راضی تھی. وہ اتنا بھی برا نہیں تھا کہ مزید بگڑ ہی جاتا. اس میں احساس کا مادہ بھی باقی تھا. ناشتہ کرنے کے بعد اس نے سنک میں پڑے برتن خود دھو کر سٹینڈ میں رکھ دیے. ذرا سا بکھراؤ تھا وہ بھی سمیٹا اور ساجدہ کے کمرے میں چلایا. اسے دیکھتے ہی وہ چونک گئی. اس نے حال و احوال پوچھا. کافی دیر ان کا سر دباتا رہا پھر اٹھ گیا. کامی سینیوں پہ بیٹھا موبائل میں مصروف تھا. سوری یار میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں. میں نہیں آ سکوں گا. کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولا. کوئی بات نہیں. میں رات کو ٹیسٹ کی تیاری کر لوں گا. ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کل یونیورسٹی نہیں آؤں گا. ہاں یار میں ٹیسٹ چھوڑ سکتا ہوں مگر اس حال میں امی کو نہیں. ہاں ہاں اوکے بائے. آخری جملہ خاصی جذبیات سے ادا کیا گیا تھا. کاشی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. تمہارے دوست کا فون تھا. کل ٹیسٹ ہے. تم نے تیاری نہیں کی؟ وہ خاصی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. تیاری تو ہے بس 2-3 بار ریپیٹ کرنا ہے مگر میرے پاس ٹائم نہیں. کپڑے دھوؤں یا پڑھوں؟ اسے بے بسی سے اپنی حالت بیان کی. تو تم جا کر پڑھو. میں کپڑے دھو لوں گا. کامی کا دل یوں اچھل پڑا. میں پھر دوست کے پاس کمبائن اسٹڈی کے لیے چلا جاتا ہوں. دوپہر کا کھانا بازار سے لے آنا. یہ ہدایت دیتا ہوا وہ جلدی سے باہر نکل گیا جبکہ کاشی سوچوں میں گم کھڑا کر رہ گیا. کبھی کایا یوں ہی اسے ساری جھنجھٹوں سے آزاد کر کے پڑھنے کا وقت دے دیا کرتی تھی. آج اسے وہ شدت سے یاد آ رہی تھی. اسی دوران رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا. کاشی نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا. کایا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر منت سماجت کے بعد بڑی مشکل سے روزہ رکھواتی تھی. البتہ باقی سب باقاعدگی سے روزے رکھتے تھے. کاشی اور کامی عشاء کی نماز پڑھنے گئے. نماز ادا کر کے کامی تراویح میں کھڑا ہو گیا جبکہ کاشی گھر واپس آ گیا. اسے کون سا روزہ رکھتا تھا جو تیاری کرتا. سلام پھیرتے ہوئے کامی نے اپنے برابر خالی جگہ دیکھی اور افسوس سے سر ہلا دیا. کاشی روزہ رکھو گے؟ ساجدہ بیگم نے دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹا ہوا تھا. نہیں. اس نے ایک لفظی جواب دے کر فوراً میوزک چینل سے کیوں ٹی وی لگا دیا. تمہاری مرضی ہے مگر پورا مہینہ تم خود اپنا ناشتہ بناؤ گے. 3 بجے اٹھ کر سحری پھر 7 بجے ناشتہ. میں نہیں اٹھوں گی. انہوں نے صاف فیصلہ سنا دیا. وہ خاموشی سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا. آج چوتھا روزہ تھا. دفتر سے افطاری سے 1 گھنٹے پہلے چھٹی ہو جاتی تھی.
دن بھر بھوکا رہنا پڑتا، کامی امی کے ساتھ افطاری بنانے میں مصروف رہتا اور وہ لاؤنج میں بیٹھا ان کی باتیں تبصرے کبھی کایا کا ذکر سنتا رہتا۔ دونوں اتنے مصروف ہوتے کہ اس کی طرح اب دھیان ہی نہ چاہتا۔ جب دسترخوان رکھتا تو وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتا۔ جب کایا ساجدہ بیگم کے ساتھ افطاری بناتی تھی تو ساجدہ بیگم اسے کچن میں آنے نہیں دیتی تھی، وہ اسے روزہ نہ رکھنے کی سزا دیتی تھی، مگر کایا آنکھ بچا کر اس سے کمرے میں بلا لیتی اور چپکے سے پکوڑے، سموسے اور کھجورے اور چاٹ دے آتی تھی، پھر وہ بے دھڑک سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھا لیتا۔ آج وہ یوں ہی گمسم کچن کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کامی امی کو یونیورسٹی کا قصہ سناتے ہوئے تل رہا تھا اور ساجدہ بیگم چاول چلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کسی نے اسے مخاطب نہ کیا، یہ بات وہ کافی عرصے سے محسوس کر رہا تھا کہ کایا کے جانے کے بعد تو نواز کریم نے بھی ایک بار اسے نہیں پکارا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اسے اچانک دیکھا، نہ جانے دل میں کیا آیا کہ پلیٹ میں 2 سموسے، پکوڑے اور کباب رکھے، پیالی میں دہی چٹنی ڈال کر ٹرے بنا دی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو۔ وہ چونک گیا۔ یہ انداز، یہ حرکت اسے بری طرح کسی کی یاد دلا گئی۔ نہیں، اس کی آواز بوجھل ہو گئی، وہ فوراً پلٹ گیا۔ ساجدہ بیگم زیر لب مسکرا رہی تھی۔ نواز کریم جانے ہی والے تھے کہ کچن میں ہلکی آواز سنی۔ وہ اندر آئے تو کاشی آفس بیگ رکھے سیب کاٹ رہا تھا اور دودھ کا گلاس سامنے تھا۔ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ گھبرا گیا۔ تم واقعی بیوقوف ہو یا ہمیں بنا رہے ہو؟ مذہب کی تمہیں سمجھ ہی نہیں، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ اور ہاں، میری بھانجی کے بارے میں بھی فیصلہ کر لو، میں اسے تم جیسے ناشکرے کے گلے میں نہیں باندھ سکتا۔ یہ الفاظ کاشی کے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس نے پلیٹ اور دودھ فریج میں رکھا اور چپ چاپ باہر آ گیا۔ اگلے دن اس نے 3:30 بجے کا الارم لگا کے سحری کی، فجر کی نماز بھی پڑھی۔ کامی اور ساجدہ حیران تھے، مگر نواز کریم مطمئن تھے۔ وہ اب نہ صرف روزے رکھنے لگا تھا بلکہ نمازیں بھی پڑھنے لگا تھا۔ افطاری میں امی کا ہاتھ بٹایا، اپنا کام خود کرتا۔ آج 28واں روزہ تھا۔ اس نے کمرے کی صفائی شروع کی، الماری سے کپڑے نکالے، ترتیب دی۔ اندر کے خانے میں 2 کیس نکلے، ایک میں کایا کی منہ دکھائی کی چوڑیاں تھیں، دوسرے میں سونے کا سیٹ تھا جو یہیں پہ موجود تھا۔ امی، گھر سر پہ اٹھا لیا۔ کامی نے سچ بتا دیا، کایا نے وہ زیور بیچ دیا تھا تمہاری بائک کے لیے۔ کاشی پہ سختہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 29واں روزہ تھا۔ وہ خود کامی کے پاس آیا۔ میں جاؤں گا کایا کو لینے۔ کامی مسکرا دیا، لیکن فیس لگے گی۔ بالآخر سب ایک ڈرامے کے بعد اکٹھے ہو گئے۔ کایا واپس آ گئی، اعتراف، معافی، محبت سب لوٹ آیا۔ آخر میں کامی کی شرارت نے سب کو ہنسا دیا۔ زندگی اپنی پوری خوبصورتی اور مسکراہٹ سمیت ایک بار پھر ان کے گھر پہ واپس لوٹ آئی تھی۔